بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قل هو اللہ احد، کہیے یا ہم ترجمہ کریں کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد یکتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ جو قل کے بعد ہوا آیا ہے، اسے ضمیر شأن عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کب اسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کہنے والا کوئی بہت اہم بات کہنے جا رہا ہو تو وہ ضمیر شأن کو لے کر آتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا آئی ہے۔ اس کی مختلف شکلیں، یہاں پر ہوا ہے، اور یہ ہوا کو لا کر گویا کہ وہ سننے والے کو خبردار کر دیتا ہے کہ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس ہوا سے مراد عام ضمیر لیں تو آپ کو پتہ ہے جو ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن ہوتا ہے، وہ پہلے کوئی چیز یا کوئی نام جو ذکر ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں پروناؤن آتا ہے، اور وہ پروناؤن سے مراد وہی گزشتہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہوا سے پہلے تو ذکر کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ نظروں سے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ انسان کے حواس سے غائب ہے، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں کی پہنچ سے دور ہے، کانوں کی پہنچ سے دور ہے، لمس نہیں کر سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہوا کہ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو سامنے نہ ہو، اور کیونکہ اللہ ہمارے حواس کے سامنے نہیں ہے، ویسے تو ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، لیکن کیونکہ ہمارے حواس ظاہری حواس سے خمسہ کی پہنچ سے بہت دور ہے، اتنا دور کہ یہ حواس اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے ہوا کے لفظ کو لایا گیا اشارہ کرنے کے لیے حواس سے اللہ کی ذات کی دوری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کو ہم ضمیر شان کہیں تو کیا معنی لیں گے کہ یہ ضمیر لا کر، یہ حرف لا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہم بات آگے ہونے جا رہی ہے، اور یا ہوا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کی ذات اقدس کے ہمارے حواس سے دور اور ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے، مخفی ہونے کی وجہ سے۔ لفظ احد فرق ہے واحد سے۔ بعض دفعہ ہم احد کا ترجمہ بھی اللہ ایک ہے کر دیتے، اور واحد کا ترجمہ بھی اللہ ایک ہے کر دیتے۔ بہت فرق احد اور واحد۔ سادہ لفظوں میں بتائیں تو واحد گنتی کا پہلا عدد ہے، اور اس کے بعد پھر دو، ایک کے بعد دو، پھر تین، پھر چار، پانچ، اور اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک انگلی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی پوچھے یہ کتنی ہے تو میں کہوں گا ایک، پھر اسی جیسی ایک اور آ جائے تو دو، ایک اور آ جائے تین۔ لیکن جب لفظ احد استعمال ہوتا ہے تو یہ کسی گنتی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایسا ایک ہے جس کے بعد دوسرا کوئی نہیں، تیسرا چوتھا پانچواں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو فارسی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہم نے اردو میں بھی یہاں پہ ترجمے میں استعمال ہوتا ہے، یکتا۔ یکتا یعنی بے مثل و بے نظیر، لیس کمثلہ شیء، جیسے قرآن مجید نے فرمایا۔ جو بھی ہم اپنے ذہن سے سوچ کر اس کی چیز بیان کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کی صفات بیان کرتے اپنے پاس سے گھڑ کے، جیسے مشرک کیا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا مثلا فرشتے۔ تو احد کا معنی ہے یکتا، اور یکتا کا معنی ہے جس کی کوئی مثل، جس کی کوئی نظیر، جس جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ذات ہے کہ کوئی دوسری ذات اس کے ساتھ کسی قسم کی شباہت، برابری، ہمسری، کوئی موازنہ، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ایک ہے کہ جہاں اس کی گنتی ختم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے جسے کہا جا سکے اس جیسا ہے، یا اس کی ذات میں سے کوئی اور ذات نکلی ہے کہ جو اس جیسی ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ یہ سورہ نازل ہی اسی لیے ہوئی ہے، اگرچہ بہت مختصر سی ہے، 4 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا نام رکھا گیا سورۃ الاخلاص۔ اخلاص یعنی خالص کر دینا، اور دوسرا نام اس کا رکھا گیا سورۃ توحید، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کی یونیکنس کو، بے مثل و بے نظیر و بے مثال ہونے کو بیان کیا ہے سورہ میں۔ جو روایات ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں، ان میں اس طرح سے آتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آ کر سوال کیا کہ یہ جس اللہ کی طرف تم دعوت دے رہے ہو یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ انہی چیزوں سے بنائے ہوئے تھے، پتھر، لکڑی، سونا، چاندی، لوہا مثلا۔ تو اپنی ذہنیت کے مطابق آ کر سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے، تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو اللہ ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو ان کے جواب میں سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید نازل ہوتی ہے، اور روایات اہل بیت میں آپ کو معلوم ہے کہ مذمت کی گئی ہے اس شخص کی کہ جو اپنی 5 نمازوں میں ایک مرتبہ بھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی طرف ہر وقت، ہر روز توجہ دلانا مقصود ہے، تاکہ کسی قسم کا شرک انسان کے ذہن میں داخل نہ ہو۔ سورۃ التوحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھے بغیر تو پھر کیا پتہ چلے گا؟ سمجھے بغیر پڑھنے سے جو اس سورہ کے نزول کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی سورۃ توحید بھی پڑھتا ہو ہر روز اور شرک کا بھی شکار ہو، جیسا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے بعض نکات کو بیان کریں بڑے سادہ لفظوں میں۔ بعض لوگ اگر قرآن کا سادہ ترجمہ، سمپل ٹرانسلیشن، تو آپ کسی شیعہ کا دیکھ لیں، کسی بریلوی کا دیکھ لیں، کسی دیوبندی کا دیکھ لیں، کسی سلفی کا، اہل حدیث کا دیکھ لیں، کسی کا بھی دیکھ لیں، وہی ٹرانسلیشن ہوگا۔ وہ ٹرانسلیشن بھی بیان کیا جائے تو اگر کسی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ جب انہیں اپنے عقیدے کے خلاف لگتا ہے تو کہتے ہیں آپ جی تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، کوئی معتبر تفسیر بتائیں۔ سبحان اللہ! قرآن مجید کا جو متن ہے، توجہ فرمائیے، جو اس متن سے آشنا ہیں، مانوس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا متن ہی تفسیر والے کی جو ہیرا پھیری ہے اگر اس نے کی ہوئی ہے تو قرآن کا متن ہی آپ کو بتائے گا مفسر یہاں سے لائن سے اتر گیا، ٹریک سے اتر گیا، اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی طرف گھما دیا قرآن کی آیت۔ اس کے لیے بھی بڑے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات جو دین سیکھنے کے بارے میں انہوں نے بتائی تھی ان پر عمل کر کے اس نے پہلے اپنے دماغ کو قرآن کی آیات سے مانوس کیا ہے اور لوگوں کے چھوڑے ہوئے شوشوں کی زد میں نہیں آیا، اور اللہ کی کتاب پر اعتماد کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے،
اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کی بات سے ہٹانے کے لیے کیا ہیرا پھیری اور کیا تحریف کی جا رہی ہے، کیا چکر چلایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کیا عرض کر رہے تھے ہم کہ بعض لوگ جب ان کی مرضی کے خلاف قرآن میں سے کوئی بات آئے کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں، ترجمے کو تفسیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے، بنام خدائے رحمان رحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، کہیے وہ اللہ یکتا ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔